نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون اطقت السماء وحق حق لها ان تعطى والذي نفسي بيدي ما فيه موضع 4 اصابع الا وملك واضع جبهته ساجدا لله والله لو تعلمون ما اعلم لو ضحكتم قليلا والبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرشات ولخرجتم الى الصعودات تجارون الى اللہ قال ابو ذر یا لیتنی کنت شجرۃ تعضد رواه احمد والترمذی وابن ماجہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور میں جو سن رہا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ آسمان چرچرا رہا ہے اور اس کا حق ہے کہ وہ چرچرائے۔ اس قسم کی حدیث طرح کی حدیث گزر چکی۔ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، یعنی سارے حالات جہنم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ہیں، اور جو حضور سن رہے ہیں وہ ہم لوگ نہیں سن سکتے۔ یہاں تک حضور فرماتے ہیں کہ آسمان چرچرا رہا ہے، اور اس چرچرانے کی جو آواز ہے اسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ جس طرح لکڑی کی چھت ہوتی ہے، کبھی زیادہ وزن سے وہ چھت چرچرانے لگے آواز آتی ہے، اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے جو آسمان بغیر ستون کے قائم کیا ہے وہ چرچرا رہا ہے۔ حضور کہتے ہیں اس کی آواز میں سن رہا ہوں، اور آسمان کا حق ہے کہ وہ چرچرائے۔ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے وسیع آسمان بنایا ہے، اور بغیر ستون کے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کھڑا کیا، اور کچھ فرشتے ہیں جسے حاملان عرش کہتے ہیں، عرش کو اٹھائے ہیں، اور کچھ فرشتے ہیں جو حاملان سما یعنی آسمان کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ فرماتے ما اعلم والذی نفسی بیدہ ما فیہ موضع 4 اصابع الا وملک واضع جبہۃ ساجدا للہ۔ آقا کہتے قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے۔ جب کسی بات کی سینسٹیوٹی یعنی اس کی گمبھیرتا بیان کرنی ہوتی ہے، یا بات تو حضور کی سب سچ ہیں، مگر ان باتوں میں جو بات بڑی اہم ہوتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس میں قسم یاد فرماتے ہیں تاکہ اس کی اہمیت بندوں کو پتہ چل جائے۔ والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے۔ کہتا ہے ما فیہا موضع، آسمان میں ایک انگلی کی بھی جگہ نہیں ہے۔ ما موضع 4 اصابع، آسمان میں ایک انگل کی بھی جگہ نہیں ہے، مگر یہ کہ اللہ کا فرشتہ اس میں سجدہ کیے ہے۔ اب ظاہر بات ہے انسانوں دوسری مخلوقات سے زیادہ اللہ نے فرشتوں کی تعداد بنائی ہے۔ ہر فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر سجدہ کیے ہے، اور اس قدر فرشتوں کا ازدحام ہے، اس قدر کثیر تعداد میں فرشتے ہیں۔ آقا کہتے ایک انگل کی بھی جگہ نہیں ہے، مگر یہ کہ اس جگہ پر اللہ کا فرشتہ سجدہ کیے ہیں۔ وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا عَالَمْ، اور اے لوگو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور اگر تم جان لیتے جو مجھے معلوم ہے، اسرار الہی
اور وہاں کے حالات جو مجھے معلوم ہے، اگر تم جان لیتے لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تو تم لوگ کم ہنستے زیادہ روتے، کم ہنستے ہی نہیں، اس لیے کہ وہ خطرناک حالات جہنم کے، کہ بندے کو اپنے بدعمالیوں کے سبب سے جو الگ الگ درکات نار، طبقات جہنم ہے، ان میں جو ڈالا جائے گا، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے، نمازوں کو قضا کرنے والے، بغیر عذر شرعی کے نمازیں ترک کرنے والے، ان کو جب ڈالا جائے گا، یا کافر و مشرکین کو جو جہنم میں ڈالا جانا ہے، اور اس جہنم کی ہولناکی اور جو اس کی خطرناکی ہے، آقا کہتے ہیں اگر تم دیکھ لیتے لضحکتم قلیلا، کم ہنستے، بلکہ ایک جگہ ہنستے ہی نہیں روتے ہی رہتے۔ یہ حال ہے جہنم کا۔ اب پتا چلا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ آسمان میں ایک انگل کی جگہ نہیں ہے، یعنی وہاں کے ساری سچویشن مصطفیٰ کو خبر ہے، دنیا ہی نہیں، آسمان کی وہ ساری چیزیں حضور کو معلوم ہے۔ اعلی حضرت کہتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے یا رسول اللہ وہ نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں۔ یہ علم ہے مصطفیٰ کا۔ سنو پھر حضور ہمیں نصیحت فرما رہی ہیں، وما تلستم بالنساء علی الفروشات، اور اگر تم لوگ وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو بستروں پہ عورتوں سے لذت حاصل کرنا چھوڑ دیتے۔ جب انسان غمگین ہوتا ہے، انسان کو جب ڈر رہتا ہے، خوف رہتا ہے، تو انسان بیوی کے قریب نہیں ہوتا ہے۔ بیوی سے قریب ہونے کا مطلب ہم بستری، صحبت، قربت آدمی اسی وقت کرتا ہے اور اسی وقت اسے زیادہ لطف آتا ہے جب ہر طرح کے غم اور خوف سے بے نیاز ہوتا ہے۔ تو اگر تم وہ لوگ جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو زیادہ روتے، کم ہنستے، اور بستروں پر اپنی بیویوں سے لذت حاصل کرنا ترک کر دیتے۔ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُودَاتِ تَجَارُونَ إِلَى اللَّهِ، اور جنگلوں کی طرف اللہ کی پناہ مانگتے بھاگ جاتے، جنگلوں میں نکل جاتے کہ نہیں چاہیے، یہاں رہیں گے تو اللہ سے دور کرنے والی چیزیں، یہاں رہیں گے تو خدا کی یاد سے غفلت کرنے والی چیزیں ہیں، یہاں رہ کر آخرت دور ہو جائے گی۔ اے لوگو تم اگر جان لیتے تو جنگلوں کی طرف اللہ کی پناہ لیتے بھاگ جاتے، نہیں رہنا، جنگلوں میں بیٹھ کر عبادت میں لگ جاتے، اطاعت الہی میں لگ جاتے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں جب یہ حدیث سنی، ابو ذر کہتے ہیں یا لیتنی کنت شجرتن تعدت، ایک کاش ابو ذر ایک درخت ہوتا جو کاٹ لیا جاتا۔ انسان ہے تو پھر بعد میں قبر بھی ہے، بعد میں حشر بھی ہے، اپنے اعمال کی جزا و سزا بھی ہے، اپنے زندگی کے حالات اور کرتوت کا حساب بھی دینا ہے۔ تو اب انسان کے لیے قبر کی حال ہے، حشر ہے، میزان ہے، جہاں اچھے برے اعمال تو لے جانے ہیں، پل صراط سے گزرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، مگر درختوں کے لیے نہیں ہے۔ وہ تو اگا، کاٹ دیا گیا، فنا ہو گیا۔ ابو ذر کہتے ہیں کاش ابو ذر درخت ہوتا، اگتا اور کاٹ دیا جاتا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ کاش میں ایک درخت، ببول کے درخت کا کانٹا ہوتا جسے توڑ لیا جاتا۔ فاروق اعظم کہتے ہیں کاش میں کرتے کا بٹن ہوتا جو کرتے میں لگتا، ٹوٹ جاتا، ختم ہو جاتا۔ عثمان غنی کہتے ہیں کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ یہ حالات ہیں ان کے جو جنتی ہیں، یہ ڈر ہے ان کا جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت ہے۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے تو کبھی اس قدر جہنم سے دور ہیں، یاد جہنم سے دور ہیں کہ جہنم کا خیال تک نہیں آتا۔ میں کل کے بیان میں عرض کیا، ایک جگہ کل بیان تھا تقریر، اس میں بھی عرض کیا، ہماری مجلسوں میں اب جہنم کا ذکر ہی نہیں ہو رہا، ہماری مجلسوں میں
جہنم کا ذکر نہیں ہو رہا ہے. آگے چل کر کہیں ایسا نہ ہو ہماری آنے والی نسلیں یہ سمجھ لے کہ جہنم کی باتیں بس قصہ کہانیاں ناول ہے, دقیانوسی کی باتیں ہیں. یہ نکل جائے گا پہلو دماغ سے. اور اس قدر دنیا غفلت میں ہم کو ڈالا ہے دنیا نے, اور بندہ اس قدر یاد الہی سے غافل ہو گیا ہے کہ اگر اپنے اعمال اور بدعمالیوں کے ان سزاؤں کا ذکر کبھی حدیث اور قرآن کے حوالے سے جہنم کی ہولناک کیا سنتا بھی ہے تو ایسا دل پہ پردہ پڑا ہے کہ آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ بھی نہیں نکلتا. آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ بھی نہیں نکلتا ہے. بے خوف ہو گئے. حال یہ ہو گیا ہے کہ اب سمجھتے ہیں کہ وہ سارے حالات نہیں آنے والے ہیں. جہنم کوئی چیز نہیں. اس طرح ہمارا رویہ ہو گیا ہے. صالحین کی باتیں ان کے حکایات میں ہے, اگر وہ ذکر سنتے تھے جہنم کا تو کانپ جایا کرتے تھے, رونگٹا کھڑا ہو جاتا. اور ابو بکر صدیق, فاروق اعظم, ان لوگوں کے بیانات. ابو ذر غفاری کہتے ہیں درخت ہوتا کاٹ لیا جاتا, ابو بکر کہتے ہیں کانٹا ہوتا کاٹ لیا جاتا, عمر کہتے ہیں کہ جو ہے کرتے کا بٹن ہوتا, عثمان غنی کہتے ہیں کاش عفان کی بیوی یعنی عثمان کی ماں نے اسے جنا ہی نہ ہوتا. جب دنیا میں آئے ہیں تو پھر حساب و کتاب سب کچھ دینا ہے. اللہ اللہ. تو یہ منظر بھی جہاں جنت کی رانائیاں اور حوروں کا ذکر سن کے خوش ہوتے ہیں, وہاں جہنم کے حالات سن کر بھی دل میں خوف الہی آنا چاہیے, آنسو نکلنے چاہیے کہ اس حالات سے مجھے گزرنا ہے, اللہ محفوظ فرمائے. اور بات ہے کہ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم تو ہوگا ہی, نا امید تو نہیں ہے. اقبال کہتے ہیں نا امید نہیں اقبال اپنے کشتے ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ زمین بڑی زرخیز ہے ساقی, یہ زمین بڑی زرخیز ہے ساقی. ہاں حضور کا کرم تو ہوگا ہی. اعلی حضرت کہتے ہیں وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب میں. اللہ اللہ. وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب میں, جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے, جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے. تو حضور کی رحمت سے امید ہے, سرکار کی شفاعت ملنی ہے. اعلی حضرت کہتے ہیں نامہ سے رضا کے مٹ جاؤ وہ برے کاموں, دیکھو وہ میرے پلے میں اچھے میاں آیا. بدکار رضا خوش ہو بدکام بھلے ہوں گے, وہ اچھے میاں پیارا اچھوں کا میاں آیا. مگر ان سارے حالات سے بندہ اپنے بدعمالیوں سے گزرنے والا ہے. یہ تو وہ آخری اسٹیپ ہے جب حشر کے میدان میں جمع ہوں گے اور مصطفیٰ جان رحمت کا کرم ہوگا, سرکار کا کرم ہوگا اور حضور کی شفاعت انشاءاللہ تعالی ایمان والوں کو محبت والوں کو حاصل ہوگی. اب اس بات کا خیال رہے کہ جہنم ہے اور اس کے یہ درجات ہیں, اور اس کا جب ذکر آئے تو بندے کے دل میں خوف پیدا ہو جائے. سنیے, ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان صلاۃ اللہ غالیہ الا ان صلاۃ اللہ الجنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کہتے ہیں کہ آقا نے ارشاد فرمائی جو ڈرتا ہے وہ اندھیرے اٹھاتا ہے, جو ڈرتا ہے وہ اندھیرے اٹھاتا ہے, اور جو اندھیرا اٹھائے گا وہ منزل کو پالے گا. مطلب ڈر دیتا ہے. مسافر ہوتا ہے وہ دشمن کے شبخور مارنے کا اندیشہ کرتا ہے جب سامان ساتھ میں ہے, سامان سفر ساتھ میں ہے, اور کہیں سونے کی باری آئی اور دشمن تاک میں لگا ہوا ہے تو پھر مسافر سوتا نہیں, اندھیرے میں بھی جگتا رہتا ہے. اگر سوئے گا سامان اچک لے جائے گا چور دشمن, تو پھر ڈرتا ہے وہ اندھیرا اٹھاتا ہے, یعنی سوتا نہیں ہے, اندھیرا برداشت کرتا ہے.
ومن ادلجل وبلغ المنزلہ، اور جس نے اندھیرا برداشت کر لیا وہ منزل کو پہنچ گیا۔ تو سفر میں تکلیف ضرور ہوگی مگر منزل تک پہنچ جائے گا۔ جیسے ہی سو گیا سامان گیا، سامان گیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ سونا پاس ہے سونا بن ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے، اٹھ پیارے، سونا پاس ہے سونا بن ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے۔ تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، ارے تیری مت ہی نرالی ہے، تیری مت ہی نرالی ہے۔ دائیں بائیں نہ جا مسافر سن، مال ہے راہ مار پھرتے ہیں، مال ہے راہ مار پھرتے ہیں۔ ہائے مسافر، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اس نظم میں ایک بہت بڑی نصیحت کی ہے، نصیحت فرمائی ہے کہ شام آ گئی سر پر، کہاں سویا مسافر کتنا لاؤبالی ہے، کہاں سویا مسافر کتنا لاؤبالی ہے، یعنی کتنا لاپرواہ ہے، سامان ساتھ میں ہے، شام آ گئی اور سو رہا ہے۔ کہاں سویا مسافر کتنا لاؤبالی ہے، یہ جو تجھ کو بلاتا ہے ٹھگ ہے مار ہی رکھے گا۔ دنیا للچا رہی ہے، یہ جو تجھ کو بلاتا ہے ٹھگ ہے، ٹھگ سمجھے نا، یعنی اپنے ساتھ رہتا ہو اور اپنا ہی مال لے کے چلا جائے، ہم تو اسے دوست تصور کرتے ہوں اور وہ پتہ چلے چور نکلا۔ جو واقعی چور ہوتا ہے اس سے کم خطرہ رہتا ہے کہ آئے گا رات کو، مگر جو خود کے ساتھ ہی پل رہا ہے، ہم جسے دوست تصور کر رہے ہیں وہی چور ہو تو ظاہر بات ہے جب محافظی چور بن جائے۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ چور ہی محافظ بنا ہے، چور ہی آواز لگا رہا ہے کہ جاگتے رہو، چور ہی آواز لگا رہا ہے جاگتے رہو، تو بندہ اس کی آواز پہ سو جاتا ہے۔ بندہ یہ تصور کرتا ہے کہ یہ محافظ آواز لگا رہا ہے جاگتے رہو، یعنی خود تو جگے گا ہی، لہذا ہم سو جائیں۔ اس کی جگنے کی آواز بڑی خطرناک ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ محافظ کی شکل میں چور ہے۔ اسی لیے کہا سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ چور ہی رکھوالا بنا ہے، تو یہی ہے۔ اور جو ہے کلکتہ کا ایک شاعر تھا حبیب ہاشمی، اس نے کہا تھا اس دور کی تمثیل کسی زمانے میں نہ ملے گی، اس دور کی تمثیل کسی زمانے میں نہ ملے گی، قاتل ہی محافظ ہے قاتل ہی سپاہی ہے، قاتل ہی محافظ ہے قاتل ہی سپاہی ہے، محسوس یہ ہوتا ہے یہ دور تباہی ہے، شیشے کی عدالت پتھر کی گواہی، شیشے کی عدالت ہے پتھر کی گواہی ہے۔ مفتی عارف اللہ صاحب یہ شعر بہت گنگناتے تھے، سورج کے خداؤں کی یہ کور نگاہی ہے، سورج کے خداؤں کی یہ کور نگاہی ہے، محلوں میں اجالا ہے کٹیوں میں سیاہی ہے، محلوں میں اجالا ہے کٹیوں میں سیاہی ہے، محسوس یہ ہو رہا ہے یہ دور تباہی ہے، شیشے کی عدالت ہے پتھر کی گواہی ہے۔ تو یہی ہے۔ تو کہا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، سنو جو ڈرتا ہے وہ اندھیرے اٹھاتا ہے، اور جو اندھیرا اٹھایا وہ منزل کو پا لے گا، منزل کے پہنچ جائے گا۔ اس لیے تھوڑا جگتے رہو، تھوڑا جگتے رہو، تھوڑی تکلیف ہے جگنے میں، مگر سنو الا ان صلاۃ اللہ غالیہ، آقا فرماتے خبردار اللہ کا سودا مہنگا ہے، اللہ کا سودا مہنگا ہے، وَإِنَّ صَلَاةَ اللَّهِ الْجَنَّةِ، اور اللہ کا سودا جنت ہے، بس تھوڑا جگو گے یہ مہنگا سودا جنت کی شکل میں مل جائے گا۔ تھوڑا جگنا ہے اور تھوڑی فکر کرنی ہے، اور جنت ایسے ہی انشاءاللہ ہاتھ میں آ جائے گی۔ اس لیے جگتے رہو۔ جگنے کا مطلب دنیا میں اتنے غافل نہ ہو جاؤ کہ فرض اور واجبات کے ساتھ ساتھ خدا کی یاد ہی دل سے نکل جائے۔
اللہ کا ذکر ہی نکل جائے، اس سے تھوڑا جگو تو جنت پالو گے۔ سستی ہے جنت، حضور دے رہے ہیں، مگر اس سستی کے لیے بھی کچھ تو چاہیے۔ چلو کوئی 1000 کی قیمت کا سامان ہے، وہ 10 روپے میں بیچ رہا ہے، اب 1000 کا سامان اگر 10 میں ملے گا تو خریدنے والے کے پاس 10 ہونا تو چاہیے۔ اب 10 ہی نہیں رہے گا تو کتنا گھاٹا ہوا۔ 1000 کا سامان مل رہا تھا، 1000 کا سامان تھا، 10 روپے میں بیچ رہا تھا، مگر آدمی قسمت پہ، محرومی پہ پریشان ہوگا کہ افسوس کہ 10 بھی نہیں تھا، ورنہ کتنا فائدہ ملتا۔ اعلی حضرت کہتے ہیں وہ تو سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائے، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ پھر حضور سے امید کرتے ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو کرم، اللہ کی عطا۔ کہا مولا تیرے عفو کرم ہو، میرے گواہ صفائی کے، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، ایمان ہے صرف، باقی اعمال نہیں ہے۔ اے اللہ ایسا کرم ہو جائے، تیرے محبوب کا کرم ہی میرے لیے گواہ بن جائے، تیرے عفو کرم ہو میرے گواہ صفائی کے، ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے، ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے۔ تو یہی ہے اِنَّ صَلَاةَ اللَّهِ الْجَنَّةِ، سنو اللہ کا سودا جنت ہے۔ اور اللہ نے ایک جگہ قرآن میں فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، سنو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ یہ جان یہ مال رب کی ہے اور رب کی جنت مومنوں کی ہے۔ رب کی جنت ایمان والوں کی اللہ نے جان و مال سے خرید لیا ہے، تو پھر یہ جان بھی رب ہی کی ہے، یہ مال بھی رب کا ہے، تو پھر رب کی بارگاہ میں دینے میں بخل کیسا؟ اسی کا ہے تو پھر اسی کی راہ میں دینا ہے، چاہے جان ہو۔ جان دینے کا مطلب اللہ کی عبادت اطاعت میں اپنے جان اپنے جسم کو لگانا، مال یعنی اللہ کی راہ میں دینا رب کا ہے اور ربی کو دے رہے ہیں۔ اور کتنا کرم ہے، جان مال بھی اس کا ہے، جنت بھی اس کی ہے، خود کا مال ہے خود ہی خرید رہا ہے، خود کا مال ہے اور خود ہی خرید رہا ہے۔ ہم کو تو مفت میں جنت کا سودا ملا، ہم کو تو مفت میں ملا، نہ جان ہماری نہ مال ہمارا، اور جنت بھی ہماری نہیں رب ہی کی ہے، مگر پھر بھی رب اپنی ہی چیزیں خرید کر اپنی ہی چیز عوض میں جنت کی شکل میں دے رہا ہے۔ پھر یہ اس کا کرم ہے، اور یقیناً انشاءاللہ تعالی امید نہیں، ذات باری سے حضور کے کرم سے یقین ہے کہ مومنوں کو جنت ملنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ وہاں تو انشاءاللہ تعالی مومنوں کی بڑی عزت تو ہوگی، ہاں تھوڑی قبر میں فرشتے تھوڑا بہت کٹائی کریں گے کہ بہت ادھر ادھر کر لیا، بہت غافل سویا رہا، اٹھتا ہی نہیں تھا۔ امام غزالی نے ایک جگہ لکھا، ایک بات یاد آئی، آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کو نیند نہیں آتی۔ حاجی صاحب آپ کو نیند کم آتی ہے نا، داڑھی کا بال سفید ہونا شروع ہو جائے تو خیال کر لیجئے کہ اب زندگی کا آخری اسٹیپ آ گیا ہے، زندگی کا آخری مرحلہ آ گیا ہے، اب چوتھا کوئی اسٹیپ نہیں آنے والا ہے۔ تو بڑے حضرات جو ہوتے ہیں انہیں نیند نہیں آتی ہے، ڈاکٹر اس کو کچھ ڈسکرپشن لکھ دیتا ہے، یہ نہیں وہ ہے نہیں آتی ہے، بی پی ہے شوگر یہ سب چیزیں کہتا ہے، طبیب اپنی طبابت آزماتا ہے کہ فلاں فلاں چیزوں سے نیند نہیں آتی ہے، مگر آپ کو معلوم ہے اسلامی فلسفے میں نیند کیوں نہیں آتی ہے؟ ڈاکٹر تو اپنا تجزیہ دے رہا ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں جب آدمی 50 کے بعد پار ہو گیا یعنی بڑھاپا آ گیا تو نیند نہیں آتی، ڈاکٹر اپنا خیال کرتا ہے کہ یہ ہے وہ ہے اس لیے نیند نہیں آتی۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ نیند بوڑھے لوگوں کو اس لیے نہیں آتی، اللہ اسے بتا رہا ہے کہ اب یہ وقت سونے کا نہیں ہے،
اب یہ وقت سونے کا نہیں ہے، بچپنا کھیل میں گزار دیا، جوانی نیند پر سو لیا، اب یہ سونے کا وقت نہیں ہے۔ بار بار دماغ میں انڈیکیٹر دیا جا رہا ہے، بار بار دماغ کے اندر یہ خیال دیا جا رہا ہے کہ سونے کا کھیلنے کا وقت چلا گیا، اب جگنے کا وقت ہے، آخری مرحلہ ہے، اب جگ اور اس جگ میں اپنے جاگنے کے اندر رب کو راضی کر لے۔ یہ وقت سونے کا نہیں ہے، یہ وقت جگنے کا۔ تو کچھ وقت بچا ہے۔ میں اکثر وہ سرواڑا آپ کو بولتا ہوں، 70 سال کی زندگی ہے، عمر امتی من 70 الی 60 سنہ۔ حضور کہتے ہیں میری امت کی عمر 60 سے 70 ہے۔ میں اکثر وہ بیان کرتا ہوں، 70 سال کی زندگی ہے، 8 گھنٹے تک آدمی کماتا ہے، 21 سال ایسے نکل گئے، 8 گھنٹہ نیند کرتا ہے، 21 سال اسے نکل گئے، 42 سال کمانے اور نیند میں نکل گئے، 15 سال بچپنے کے نکال دو، 57 سال ایسے ہو گئے، 3 سال اپنے ذاتی کام ہے، آدھا گھنٹہ کھانے میں لگتا ہے، آدھا گھنٹہ ناشتے میں لگتا ہے، کبھی شادی، کبھی بیاہ، کبھی یہ وہ ویکیشن، یہ ساری چیزیں، 3 سال اسی میں نکال دو، 60 سال ایسے نکل گئے۔ باقی جو 10 سال بچے ہیں اس میں سو بیماریاں ہیں، پھر ڈائیبٹیز ہے، شوگر ہے، پاؤں کا جوڑ درد کر رہا ہے، سر دکھ رہا ہے، تو پھر 2 4 10 5 سال ہاسپٹلوں کے چکر میں نکل گئے، بچے 4 5 سال، تو پھر رب کے لیے کتنے گھنٹے نکالے؟ رب کے لیے کتنے گھنٹے نکالے؟ تو آخر کا جو وقت ہوتا ہے، یہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ چاند جب نکلتا ہے نا، ایک لکیر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک لکیر۔ تو وہ اس کا بچپنا ہے چاند کا۔ پھر چاند جوانی پہ آتا ہے تو 14ویں رات کو بدر کامل، پورنیما، بدر کامل بن جاتا ہے۔ جوانی ہے چاند کی، جب 14ویں شب پہ آ گیا، گول ہو گیا، بالکل مکمل ہو گیا، پھر 14ویں 15ویں شب سے چاند ڈھلتا ہے، پھر گھٹتا ہے، گھٹتا ہے، گھٹتا ہے، یہاں تک کہ پھر 28 کو غائب ہو جاتا ہے۔ 28 کو غائب ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زندگی کے بھی چاند کی طرح 3 وقت ہے۔ بچپنا جو ہے وہ نکلنے کا وقت ہے، جوانی یہ چاند بدر کامل ہو گیا، جوانی یہ گویا بدر کامل کی طرح ہے، ابھی اس کے بعد گھٹتا ہے، زمانہ زندگی کا گھٹتا ہے، یہاں تک کہ 28 کو چاند غائب ہوتا ہے، 70 80 سال میں بندہ غائب۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے۔ اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے، اندھیرا پاک آتا ہے یہ 2 دن کی اجالی، اندھیرا پاک آتا ہے یہ 2 دن کی اجالی ہے۔ یعنی اب چاند گھٹے گا تو اندھیرا ہوتا جائے گا، ہوتا جائے گا، ہوتا جائے گا۔ اسی طرح اب بڑھاپا آ گیا ہے، گھٹنے میں ہے، اندھیرا پاک آتا ہے، 2 دن کی اجالی ہے۔ اب سونے کا وقت نہیں ہے، اب وقت ہے جگنے کا، اب مسجدوں میں رہنے کا۔ اب اعتکاف کو صرف رمضان تک لیمیٹڈ مت کیجئے، اب شعبان اور شوال اور رجب اور ربیع الاخر میں بھی مسجد کا اعتکاف کرتے رہیے، اس لیے کہ اب یہ وقت اعتکاف ہی کا ہے۔ مگر پھر بھی ہم لوگوں کی غفلت ایسی ہے، ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں اس معاشرے میں جوان کی بات تو چھوڑ دیجئے، غفلت کا حال اس قدر طاری ہے کہ میری قوم میں 70 سال اور 60 سال کا بوڑھا بھی داڑھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے۔ میری قوم کا 70 اور 60 سال کا بوڑھا بھی داڑھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے۔ یہ غفلت کے آخری دہانے پر آ گئے ہیں۔ بتائیے اب اس سے نکلنا بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ آدمی سوچتا ہے، پہلے سوچتا ہے کہ ریٹائر ہو جاؤں، پھر ریٹائر ہو گیا تو پھر بچوں کی شادی کر دوں، شادی ہو گئی تو اب پوتے اور نواسوں کو ذرا کھلا لوں، آرزوئیں میں رہتا ہے، یہاں تک کہ ریٹائر بھی ہو گیا، بچوں کی شادی بھی ہو گئی، پوتے اور نواسے بھی ہو گئے۔ اب جب عبادت کا وقت آیا تو صاحب خود ہی قبر کی طرف چل دیے۔ پھر کیا کیا؟ کچھ کر ہی نہ پایا۔ اکبر الہ آبادی کہتا ہے کہ حال یہ ہے کہ سرکاری ملازم ہوئے، پینشن آئی،
تنخواہ ملی، پینشن ملی، لوگ ان ساری چیزوں پر تکیہ لگائے رہتے ہیں، ایک کام کو دوسرے کام پہ منحصر کر دیتے ہیں، یہ ہوگا تو وہ کریں گے، یہ ہوگا تو وہ کریں گے، پھر وہ آرزویں کبھی ختم ہوتی ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ آخری وقت آ گیا، اب بندہ سوچتا ہے کچھ کر لوں، اب کرنے کا وقت نہیں ہے، اب کیا لطف آئے گا، اب پیر دکھ رہا ہے، ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے، ابھی مسجد کی سیڑھی چڑھتا ہے تو سانس پھول جاتی ہے، گھر سے نکلتا ہے تو پھر بہت ساری تکلیفیں ہیں، اب کیا، جو وقت تھا وہ تو چلا گیا۔ تو یہی ہے، جو کچھ وقت ملا ہے اس وقت کو بندہ غنیمت جانے اور رب کی فرما برداری میں اس کو لگا دے۔ رب بڑا کریم ہے، اپنی بارگاہ میں آنے والے کو کبھی بھی رد نہیں کرتا، اس لیے ارادہ کر لے کہ اب رب کی بارگاہ میں آنے کا وقت آ گیا ہے۔ کسی نے کہا تھا یا رسول اللہ، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، خودی اپنے قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی، بن گئے سیم و زر کے بندے، من کے تن کے اچھے من کے گندے، بن گئے سیم و زر کے بندے، تن کے اچھے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم درس اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی، یا رسول اللہ تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، دنیا کے ستائے ہوئے ہیں، کھول دی اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھول دی اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ تو بندہ جب آئے گا رب کی طرف، اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، بندہ ایک قدم آتا ہے 10 رحمت، اللہ کی رحمت بندے کے قریب آ جایا کرتی ہے، بس بندے کے آنے کی دیر ہے، آئیں اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں، اللہ تعالیٰ یقیناً معافی کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، وہ جب بخشنے پہ آئے گا تو پھر وہ کیسے کیسوں کو بخش دیتا ہے، ارے ہم تو اس کے نبی کے غلام ہیں، نہیں بخشے گا، یقیناً بخشنا رب کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور ایمان پہ اللہ تعالیٰ خاتمہ فرمائے۔ آگے اسی طرح کی حدیث جہنم کے تعلق اور اس کے کچھ حالات کے تعلق سے انشاءاللہ آئندہ کے